معزز ناظرین کرام، پروفیسر شیخ سلیم ظفر بلاگ کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام مسنون پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے اور اس کے بعد رمضان شریف کا مقدس مہینہ شروع ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے اصول زرعی بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہی قرآن پاک ہے جس کے اندر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی ثابت ہوا کہ قرآن پاک نے یہ جو ہمیں بیان کیا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر ہم نفسانی خواہشات پر مکمل قابو پائیں۔ یہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، اگرچہ بھوک اور پیاس واقعی اس کا مطلوب ہے، لیکن اس کا اصل مطلوب جو ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے ان کو بھوک اور پیاس کے کچھ اور نہیں ملے گا، یعنی جب انہوں نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت کرنی نہیں چھوڑی، ملاوٹ کرنی نہیں چھوڑی، اور مختلف طرح کے اور برائیاں جو ہیں ان کو نہیں چھوڑی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا نہیں کیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری طرف برائی ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس برائی کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ یعنی یہ روزہ ہمیں اس برائیوں سے، ان تمام برائیوں سے، جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، زناکاریاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، ان تمام باتوں سے ہمیں روزہ جو ہے روکتا ہے، یعنی روزہ جو ہے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے یہ ہمارے اندر ضبط نفس پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ رمضان شریف جس طرح میں نے کہا کہ وہ ہے جس پہ قرآن پاک نازل ہوا، اس لیے کسی نے کہا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، یہ قرآن دا صدقہ آئیاں بہارا، یعنی یہی وہ قرآن پاک ہے جس کو پڑھ کر جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اہل بیت تھے، انہوں نے اسی قرآن پاک کو پڑھا اور پڑھ کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لے گئے۔ اور روزہ جو ہے یہ دراصل دیکھا جائے وہ ہمارے اندر جسمانی طور پر بھی بہت سے ہمیں فوائد دیتا ہے۔ یعنی آپ ڈاکٹر صاحبان سے پوچھیں تو روزہ کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور اپنے معدے کو کچھ وقت کے لیے ریسٹ دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اوور ایٹنگ جو ہے اس سے ہم بچتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں مختلف طرح کی بیماریاں جو ہیں آتی ہیں
جب روزہ رکھتا ہے تو وہ معدے کو سکون ملتا ہے، معدہ جو ہے اس کو کچھ آرام ملتا ہے، ریسٹ ملتی ہے، بشرطے کہ سحری اور افطاری کے وقت صحیح معنی میں جو ہے روزہ جو ہے افطار کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تو آپ گھر والوں کو کہتے آؤ برکت والا کھانا کھا لو اور رحمت والا کھانا کھا لو، یعنی سحری کھانا جو ہے ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ بلکہ جو اہل کتاب دوسرے جو ہیں یہود و نصارہ ہیں، ان کا روزہ اور ہمارے روزے کے اندر فرق جو ہے وہ سحری ہے۔ تو سحری جو ہے وہ ضرور کھانی چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ، افطاری کرنی چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ 5 نمازیں ادا کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں اس پر عمل کیا جائے، آپ کی احادیث کو پڑھا جائے، پڑھ کر سنایا جائے، اور رات کو باقاعدہ نماز تراویح جو ہے اس کو ادا کی جائے، تاکہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جماعتی وابستگی آ جائے، ہمارے معاشرے کے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک سکون کی فضا جو ہے پیدا ہو جائے۔ تو یہ روزہ جو ہے معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا بیان کون رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ روزہ جو ہے خالص، وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں جس کو دیتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے، حج کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں، لیکن جب روزہ ایک آدمی رکھتا ہے گھر کے سحری کے وقت اٹھتا ہے وہ پتہ چلتا ہے روزہ، لیکن دن کے اندر بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، دنیا جہان کی تمام نعمتیں اس کی فریج کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اکیلا ہے، لیکن کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر اس کے اندر، وہ کھا پی سکتا ہے اور شام کو بیٹھ کر کہہ سکتا ہے میرا تو روزہ ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ کسی کے لیے یہ رکھ دی کسی کی جزا جو ہے اتنا ثواب ہے، اتنا ہے، تو فرمایا کہ روزہ دار جو ہے جیسے جنت کے مختلف دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس میں سے جنتی اس کے اندر جو ہے جنت کے اندر جو ہے داخل ہوں گے، روزہ دار جو ہے اس کے اندر سے داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے انسان اگر جسمانی طور پر، دماغی طور پر صحت مند ہے اور گھر کے اندر موجود ہے تو وہ باقاعدہ اس کا روزہ رکھے، اگر نہیں رکھے گا تو ایک بہت بڑا جو ہے گناہ کا جو ہے ہوگا۔ ہاں اگر ایک آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، اگر تو اس کو لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کو جو ہے اس کی جو ہے وہ قضا جو ہے وہ ادا کر لے۔ اگر بیمار ہے، اتنی بیماری ہے کہ اس کا روزہ رکھنے سے اس کی بیماری جو ہے بڑھ رہی ہے اور اس کو جو ہے ایک بہت ہی زیادہ اس کے قلب کے اوپر، ذہن کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے، تو اس کو جو ہے کنسیشن دے دی۔ لیکن ایسے ہی نہیں کہ معمولی سی بیماری ہے اور آدمی جو ہے وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، معمولی سا سفر ہے 1-2 میل کا اور روزہ جو ہے چھوڑ رہا ہے۔ ہاں اگر دور کا ذرا سفر ہے اور وہاں اس کی سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر سقر، سفر ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف کا نام ہے، اس لیے جب اس تکلیف میں ہے تو اس کو جو ہے کنسیشن۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا دین اسلام ایسا بنایا، اس لیے اس دین کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ ہم وہی کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے جبر کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے، جبر کر رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حکم دیا ہے جو ہم ایک مسلمان جو ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہو، اسی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہم مستفید ہو جائیں۔ جب آدمی روزہ ایک قرآن پاک پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے 10 گنا، 27 گنا اور اس سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہ روزہ دار کی یہ بات ہے، روزہ کے لیے۔ اگر ایک آدمی جو ہے اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے لیکن اس کے رشتہ داروں کے اندر کہیں سے کوئی اللہ رحم کرے کہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، روزہ جنازے میں شامل نہیں ہو رہا، اس کو باقاعدہ وہاں اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر
सवाब उसको जो है मिल रहा है। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला तो हमें हुक्म ही वो फरमाया, जो इसलिए फरमाया लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान को अल्लाह ताला ने कहा कि वो ही कुछ कर सकता है जिसकी वो कोशिश कर सकता है, यानी वो ही काम। ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान कहता है कि हम किसी के इंसान के ऊपर उसकी वुसअत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते, हम वो ही कहते। और इसी रमज़ान शरीफ के अंदर जो है एतकाफ है, जिसका बैठने से 2 हज 2 उम्रों का मकबूल का सवाब अल्लाह ताला अता कर देते। और इसी तरह इस रमज़ान शरीफ के अंदर लैलतुल कद्र है। लैलतुल कद्र क्या है? हज़ारों महीनों की इबादत से एक रात का जो है सवाब है। और उसके लिए भी कहा कि 21 की रात है, 23 की है, 25 की है, 27 की है, 29 की है, ताकि अगर किसी की एक रात जो है मिस हो जाए तो दूसरी में वही इबादत कर ले। और फिर उसको क्या है कि वो उसको पांचों रातें उसको मिल जाए और किसी न किसी जगह है लैलतुल कद्र होगी और उससे वो मुस्तफीद हो सके। और अल्लाह तबारक ताला जो है इस आसमान के ऊपर जो है वो आते हैं, कहते हैं कौन है जो मुश्किल में है, कोई मुसीबत में है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, कोई तालिब इल्म चाहता है कि उसको पास हो जाए 6 नंबरों में, एक बीमार चाहता है कि उसको शफा मिल जाए, और वो रात एक में जब इबादत करता है तो उसकी इबादत अल्लाह ताला कबूल करता है, उसकी ये तमाम मुश्किलात जो है दूर करता। अब फरमाया ये सुबह तक ये अल्लाह ताला की रहमत वाले फरिश्ते जो हैं वो ऊपर से रहमतें का नज़ूल कर रहे होते हैं और सलामती होती है। हैया फजर, जब तक सूरज तुलू नहीं होता उस वक्त तक सलामती ही सलामती होती है, सुकून ही सुकून होता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे भी और आपको भी, हम सबको इस माह रमज़ान की यानी रमज़ान शरीफ के महीने का अदब करने की, माह रमज़ान शरीफ को अच्छे तरीके से इसका रोज़ा रखने की, सहरी करने की, अफ्तारी करने की, बाकायदा नमाजों का इस्तेमाल करने की, कुरान पाक को पढ़ने की, हुज़ूर सल्लम की दुरूद शरीफ पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।